الله الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لمن نزل القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا وذريته قصة مختصر. اللہ کی سرکار وقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ وہ تم سے رجس کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تمہاری طہارت کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارش میں ستارے کی آیات مبارکہ آپ حضرات کی موجودگی میں تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ احزاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر کیا. اہل بیت اس کا لفظی معنی ہے گھر والا. سیاق و سباق میں یہ بات آتی ہے کہ
کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر پہلا نمبر تو ہے کہ والدین ہوتے ہیں۔ اگر والدین نہ ہوں تو پھر بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تمہیں اولاد دے۔ اور پنجابی کے اندر بھی گھر والی بیوی کو کہتے ہیں، اور بیوی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو ایک کلمہ یہ ارشاد فرمایا کہ یا انسان نبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ یا اے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام کی متعدد ازواج تھیں، بعض میں 9 کی تعداد لکھی ہے اور بعض میں 11 کی تعداد ہے۔ یا ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں کہ انبیاء علیہ السلام ان میں 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اولاد ہے۔ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے نکاح ہوئے، ان کی شادیاں ہیں، اور ان کی ازواج متعدد ہیں، بلکہ قرآن مقدس کی روح سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کی 99 بیویاں تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کثیر بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی 3 بیویاں تھیں۔ تو جو غیر مسلم کے اعتراض کرتے ہیں تعدد ازواج پر، وہ تاریخ سے بھی ناواقف ہیں اور انسانی جبلت سے بھی ناواقف ہیں، اور وہ کفر کے دھارے میں اس انداز میں بہتے ہیں کہ انہیں انسانیت سے پیار ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے متعدد بیویاں تھیں، جن میں اکثر بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، یعنی جن کے خاوند فوت ہو چکے یا جن کو طلاق ہو چکی۔ ہمارے اس موجودہ دور کے اندر بھی طلاق یافتہ یا بیوہ اس سے نکاح کرنے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے عورت کی عزت کو بڑھایا اور آپ نے مطلقہ کے ساتھ اور بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ صرف ایک آپ کی بیوی جو ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ کمباری ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک تاریخ کا ابہام ہے جو میں آپ کے سامنے نکال دوں کہ متعدد مورخین نے لکھا کہ ان کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ یہ ابہام ہے جو تاریخ کے اوراق میں پایا جاتا ہے، لیکن جب صحیح معنوں میں مطالعہ کیا جائے، کتابوں کو گنگالا جائے تو یہ بات غلط نکلتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ بہرحال یہ تبصرے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ساری کی ساری پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا پکڑنا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر متعدد آیات مبارکہ ان کی بے گناہی پر نازل فرما دی، نازل فرما دی سورہ نور کے اندر۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا پاکیزہ خیال رکھتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مبارکہ یہ مطہر تھا، پاکیزہ تھا اور خوشبودار تھا، اور ایسی حضور کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو وارد ہوتی تھی، کائنات میں کسی خوشبو میں بھی وہ خوشبو نہیں، مشک اور عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب مشک اور عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ پاک تھی، مطہر تھی، طاہر تھی اور پاکیزہ تھی۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کے متعلق بعض مورخین نے، بعض مفسرین نے، بعض تفسیر لکھنے والوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ ان کے حق میں نازل کی تھی، اور حضرت علی، حضرت امام حسن، سیدنا امام حسین ان کے بارے میں نازل کی تھی۔ اور تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ پیارے نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دفعہ گھر میں جلوہ فروش تھے، تو یہ یکے بعد دیگرے گھر کے اندر آ گئے، تو پیارے نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بٹھا لیا، سیدنا علی کو پیچھے بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آگے بٹھا لیا، حسن اور حسین کو اپنے دونوں پہلوؤں میں بٹھا لیا، اور ان کے اوپر اپنی چادر مبارکہ دے دی، اور چادر مبارکہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پروگرام بنا لیا ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور کر دیں اور تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ لیکن یہ بات اپنی ہی نہیں، میں
جو بات بیان کی یا ازواج مطہرات کے متعلق ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد مبارکہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طیب و طاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں منظور تھا کہ وہ موجود رہیں اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو تو یہ موجود رہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدر ثنی کے اندر ہی یکے بعد دیگرے ان کو اٹھا لیا، تو نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے تشریف رکھتی تھیں، اور ان چاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ کسی کی اولاد بھی ان کی زندگی میں زندہ نہ رہی، اور وہ خود بھی یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ زندہ رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن مبارکہ سے 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ 3 صاحبزادوں میں 2 کا نام بھی معروف ہے اور وہ زندہ بھی رہے، تیسرا بیٹا جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، ان کا نام محسن تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین سے وہ چھوٹے تھے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بڑے حسن تھے، یہ درمیان میں حسین ہیں اور آخر میں محسن ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں رہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں 2 صاحبزادیاں تھیں، جی ایک حضرت زینب، ایک ام کلثوم۔ حضرت زینب یہ آگے چل کر کے کربلا کے میدان میں انہوں نے بھی اپنے جوہر دکھائے، لیکن ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں دے دی تھی۔ اگر یہ بات کہی جائے تو ٹھیک ہوگا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین بھی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی ہیں، لیکن حضرت امام حسن اور سیدہ امام حسین کے پہلے بھی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین بھی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ گویا کہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نواسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح مبارکہ کے اندر ہے، اور نبی پاک علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت جو ہے ابو الحفص ہے، ابو الحفص یعنی حفصہ کے والد، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو یہ میں نے تفصیل اس لیے بیان کی کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان میں کوئی ایسی رنجش نہیں تھی، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جو آج لوگ جو ہے وہ ظاہر کر کے اختلاف ڈالتے ہیں اور وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کرام کی خدمات کیا ہیں، اہل بیت اطہار کی خدمات کیا ہیں، یہاں تک خدمات ہیں کہ مجھے ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے پہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور جس کو تم چاہو گے وہ جنت میں جائے گا۔ تو مسکرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابوبکر صدیق جس کی سفارش کرے گا، عمر فاروق جس کی سفارش کرے گا، عثمان غنی جس کی سفارش کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خط ذرا لمبا طویل اقامہ تھا، حضرت عمر فاروق کے طویل اقامہ تھا،
ایک کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو وہ دونوں طرف جو تھے وہ طویل قد کے اور درمیان میں یہ چھوٹے قد کے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صدیق نے کہا کہ آج تو علی تم ایسے لگتے ہو جیسا کہ لنا کا نور ہوتا ہے۔ لنا عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہم ہے، تو لام یہ بھی کھڑا ہوتا ہے، علی بھی کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں نون جو ہے نا وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ لام کا دندہ بھی لمبا ہوتا ہے اور الف کا بھی لمبا ہوتا ہے، درمیان میں یہ ہوتا ہے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لنا کا نون ہوتا ہے، لیکن اگر نون کو درمیان سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کیا، باقی عربی زبان میں لا رہ جائے۔ تو لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لا نافیہ ہوتا ہے یا لا زائدہ ہوتا ہے، یہ نافیہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر خوش طبعی بھی تھی اور آپ اس میں محبت اور پیار کا انداز بھی تھا۔ بہرحال میں نے وہ بات کہنی تھی کہ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد مبارکہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ کی اولاد مبارکہ تقریباً کو 25-26 آپ کی اولاد ہے، غالباً 18 آپ کے صاحبزادے ہیں یا 16 آپ کے صاحبزادے ہیں، باقی جو ہیں وہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ تو ان کو جو ہے صاحبزادے سوائے ان 2 صاحبزادوں کے باقی آپ کی دوسری ازواج مطہرات سے، باقی آپ کی دوسری ازواج مطہرات سے ہیں۔ تو وہ نبی پاک صاحب دولاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گویا کہ نواسے نہیں بنتے لیکن حضرت علی کی اولاد بنتی ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں لے آئیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن پر صدقہ زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، زکوٰۃ اور فطرانہ حرام کرا دیا ہے، وہ فقط حضرت علی کی اولاد نہیں، یعنی حضرت امام حسن حسین ہی نہیں بلکہ آپ نے آل عقیل پر بھی حرام قرار دیا۔ آپ نے حضرت جعفر کی اولاد پر بھی حرام قرار دیا۔ آپ نے حضرت عباس کی اولاد پر بھی حرام قرار دیا، بنو ہاشم پر بھی آپ نے حرام قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں تھے ان تمام پر واجبہ صدقہ جو ہے اس کا کھانا جائز نہیں۔ ادھر پوزیشن کی کیا ہے، ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صدقے کا کھجوریں آ گئیں، یعنی جو مال آیا اس میں کھجوریں بھی تھیں۔ تو حضرت امام حسن نے یا حضرت امام حسین نے، وہ جب بچپن کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پرواہی ہوتی ہے نا، مسائل کا پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاف کے الفاظ جو عربی زبان میں منع کرنے کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے انگلی مبارکہ ڈال کر کے ان کو منہ سے نکال دیا اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ جو ہے یہ بعض احادیث کے اندر اس کو مال کی میل کہا گیا، مال کی میل کہا گیا، اور یہ اہل بیت طہار کے لیے جائز ہے۔ آج بھی کہہ لیں کہ سادات پر آج بھی حرام ہے، سادات پر، لیکن تو سادات ہو تو تب ہے نا۔ ہمارے ملک کے اندر تو خدا جانے اتنی سادات کہاں سے آ گئی ہیں، تو ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سادات جو ہے نا وہ کہاں سے اور کیسے پگڑتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے لطیفے ہیں، بڑے بڑے عجیب قسم کے مذاق ہیں کہ سادات کا تو عجیب قسم کا تماشا ہے کہ وہ خدا جانے کہاں سے وہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ خاندان کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے اتنی سادات پاکستان میں نہیں ہے۔ اور مجھے لطیفہ یاد ہے کہ یہ گجرانوالہ کے اندر کی شادی تھی، ڈاکٹر آصف صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، وہ آج کل گجرانوالہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو جو آیا تھا وہ بھی ادھر سے بہت شریف سے، تو وہ بیٹا بھی ان کا داماد ہے وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ تو شادی پہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا، میرے دو دوست ہیں، تو وہاں پر تھا وہ مجھے تعارف بتایا گیا کہ یہ کچھ شریف کے سجادہ نشین ہے، کچھ شریف کے، تو نیا والا مشتبہ میرا مزاج ہے،
میں نے ان کو سلام دیا تو سلام لے کر میں نے کہا کہ تھی ہو جڑے جھوٹیاں سیداں نوں موہرا لاندے ہو. تو وہ مسکرا کے نہ انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ یہ انگوٹھی ہے اس کی گل پسند لگا تھا, یہ مور میں لگا تھا. تو بڑا مسکرائے, بڑا ہنسے. نکاح کے بعد کھانا ہم نے اکٹھا کھایا ان کے ساتھ. ان کا بھتیجا تھا, میں پہنتے تھا, وہ 2 4 روپیے تھے, وہ روپیے ہم دیے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک ہی گل یاد آئی. اس میں نے جڑا نا ایک نے پوچھا, میں کہ یار کہ سید کی پاکستانی نے تو ہم بنایا کرنے کے پسند پہ ہم بھی روڈ ہوتی ہے دیکھو کہ 4 پیسے سواد دے دیتے ہیں یا کسی بنا بیٹا مسئلہ مشکل ہے. تو بہرحال یہ ہمارے پاکستان کا تو عجیب رواج ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا جن کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام سے چلتا ہے, یقین فرمائیے وہ بہت زیادہ کافی ہے. بات کاوی کو میں بیان کرتے چلا جاؤں. کوئی ایک بہت بڑے بزرگ تھے, حضرت سید یوسف الہاشمی